بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اپنے دانتوں کو بہتر حالت میں رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح و شام برش کر لیں۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں، گھٹنوں میں کمزوری آ جاتی ہے۔ بیوی ناراض ہو تو رات کو نمکین چیز کھلائیں۔ 1 چمچ ساگو دانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھانپ دو اور 15 منٹ بعد چمچ ہلا کر پی لو۔ کسی بھی قسم کا بخار قریب نہیں آئے گا۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتی ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا خدشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اپنے یا کسی کے پیسے چوری یا نقصان کا ڈر ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس سے سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر چمچ گرم کر کے لگانے سے مچھر کے کاٹنے کا ڈنک اثر نہیں کرے گا اور آپ کو خارش بھی نہیں ہوگی۔ عورت کی زبان ہی اس کے اچھے اور برے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ آہستہ بولنے والی عورت پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کھجور کا استعمال ہڈیاں کمزور نہیں ہونے دیتا۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے۔ اگر آپ کو سوتے وقت رات کو خواب نہیں آتے تو سمجھ لو آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ اگر نہانے کے بعد ناف میں روغن زیتون لگا دیا جائے تو اس سے زکام اور الرجی نہیں ہوتی۔ شوگر کے چند خاموش علامتیں: بار بار پیشاب کا آنا، نظر دھندلا آنے لگنا، وزن کا کم ہو جانا، پیروں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا، بھوک زیادہ لگنا اور پیاس زیادہ لگنا، اکثر کھانے کے بعد تھکاوٹ کا محسوس ہونا۔ گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو گھر کے مالک کو دولت کی کمی نہیں آتی۔ گھر میں پرندوں کی آوازیں صبح صبح آنے لگیں تو جان لو رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ زیادہ گوبھی کھانے سے کبھی جلد نہیں لٹکتی۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ روزانہ کچی ادرک کا استعمال کرنے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ جو زیادہ خاموش رہ کر باتیں سنتا ہے اس بندے کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد پھل کھا لیا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر کسی کو معمولی سی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے تو جان لو وہ محبت کی کمی کا شکار ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بھاری پن اور بد ہضمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لے لیا کریں۔ سونف والا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہوتی ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی اور گڑ دودھ میں ڈال کر پی جائیں۔ نہار منہ مٹکے والے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ توانا رہتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوتا۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے سبزی میں ادرک کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دو۔ سبزی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ بچوں کو سخت غذاؤں کی بجائے فوری ہضم ہونے والی
اور نرم غذا دینی چاہیے۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ ہر زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دو، زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا سا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ حرام کھانے والے انسان کے تمام اعضاء گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر گوشت کو جلدی گلانا ہے تو گوشت کے اندر ڈسپرین کی 2 گولیاں شامل کر دیں۔ کیا آپ کے سینے کی بلغم سے پریشان ہیں تو کھجور بلغم نکالنے میں مفید ہے۔ کھجور سانس کے امراض سے نجات دلاتی ہے۔ یا دن میں 3 کھجوریں استعمال کریں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنا ہے تو بادام کھاؤ۔ تلوں کا تیل بالوں میں استعمال کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ چینی زیادہ کھانے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو انگور زیادہ کھایا کرو، معدے کی کمزوری ختم کرتے ہیں اور بھوک کو بڑھاتے ہیں۔ دماغی کمزوری ہو یا یادداشت کی کمزوری ہو تو روزانہ نہار منہ شہد چاٹ لیا کرو۔ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچے رہنا چاہتے ہو تو روزانہ کھیرا کھایا کرو۔ یہ وہ واحد سبزی ہے جو سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھاؤ۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگایا کریں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے میں پسی ہوئی ادرک استعمال کیا کرو۔ آڑو دل کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ زیادہ چائے پینا جلد کو خراب کر دیتا ہے اور نظر کو کمزور کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہیں۔ پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ بکری کے دودھ کے ساتھ کھا لو، دبلے پتلے ہو جاؤ گے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔ پتھری ہو جائے تو گنے کا رس پی لیا کرو، پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جائے گی۔ بیسن کی روٹی اور لہسن کی چٹنی نزلہ زکام میں آرام پہنچاتی ہے۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنا ہے تو آڑو کھایا کرو۔ مکڑی کا جالا لگا ہو تو زکام کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ کچے پیاز کی خوشبو سونگھ لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر نہار منہ کھانے سے گال گلابی ہو جاتے ہیں۔ اگر سر میں شدید درد ہو تو سیب پر کالا نمک لگا کر کھاؤ، درد ختم ہو جائے گا۔ پالک اور بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آٹے میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے روٹی بنائی جائے تو روٹیاں سارا دن نرم رہیں گی۔ گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ مرغی کا انڈا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، آپ کی مردانہ طاقت بڑھ جائے گی۔ نہار منہ روزانہ 2 انڈوں کی سفیدی کھانے سے شوگر کبھی نہیں ہوتی اور جس کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ بھی کم ہوتی جائے گی۔ اگر سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو کاٹ کر ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ کلونجی کا استعمال سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ دیسی مرغی کی یخنی پینے سے یرقان نہیں ہوتا۔ جو لوگ زیادہ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ بلیوں کو گھر میں پالنے سے بدن پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ ناخنوں میں میل جمع ہو جائے تو لیموں کا مساج کرنے سے ناخن صاف ہو جاتے ہیں۔ مسلسل انڈے کی سفیدی داغوں پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔